أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو، شیپ اور گوٹ بھیڑ بکریوں کی خطرناک بیماریاں جو انسانوں کو لگ سکتی ہیں، جنہیں زونوٹک ڈیزیزز کہا جاتا ہے، ان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور وہ ہم نے بتائی تھیں کہ بہت ساری ہیں، ان کے نام بھی ہم نے انلسٹ کیے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں کنٹیجیس ایکتھیما بیماری شیپ گوٹ کی ایسی تھی جو زونوٹک نیچر ہے جس کی، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ آج ہم ریبیز پر بات کرتے ہیں۔ یہ بھی زونوٹک ڈیزیز ہے، اگر شیپ گوٹ کو ہو جائے، ویسے کسی بھی جانور کو ہو سکتی ہے، میملز کو ہو سکتی ہے، کینائنز کو ہو سکتی، مطلب کینائنز بھی اس میں ہی آ گئے، مطلب کہ کیپرائنز کو ہو سکتی ہے، اووائنز کو ہو سکتی ہے، کینائنز کو ہو سکتی ہے، لارج ریومینینٹس میں بووائنز کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک وائرس کی بیماری ہے، وائرس سے ہوتی ہے، ریبیز وائرس سے ہوتی ہے، اور یہ کسی انفیکٹڈ اینیملز کے کاٹنے سے کسی دوسرے جانور، صحت مند جانور کو یا صحت مند انسان کو، جب وہ جانور جو انفیکٹڈ ہے، ریبڈ ہے، جب وہ کاٹ لیتا ہے تو وہ وائرس جو اس کے سلائیوا میں موجود ہوتا ہے، اور ویسے برین میں بھی وہ وائرس ہوتا ہے، اور اسپائنل کارڈ میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے سلائیوا میں بھی آتا ہے۔ ویسے سلائیوا اگر ایسے پڑا رہے تو نان انفیکٹڈ ہوتا ہے، وہ انفیکشن نہیں کرتا، لیکن جب تک وہ سلائیوا ہوسٹ کے اندر نہ چلا جائے تو پھر وہ انفیکشن شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وائرس سلائیوا میں موجود ہوتا ہے، کاٹنے سے کسی نرو کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور میوکس میمبرینز کے ساتھ بھی اگر یہ کانٹیکٹ میں آ جائے، جیسے منہ کی میوکس میمبرین ہوتی ہے، منہ کے اندر آنکھوں کی میوکس میمبرین ہے، تو اگر ان سے بھی کانٹیکٹ ہو گیا وائرس کا، ریبیز کا، تو بھی انفیکشن کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس کی دو فارم ہوتی ہیں، ایک ڈم فارم ہوتی ہے، ایک فیوریس فارم ہوتی ہے۔ ڈم فارم میں شیپ ہو، گوٹ ہو، یا کوئی بھی جانور ہو، اوورال اس میں وہ فیوریس نہیں ہوتا، مطلب ایکسائٹڈ نہیں ہوتا، ایگریسو نہیں ہوتا، اور اس کا جو نارمل بیہیویئر ہوتا ہے اس سے بھی لو ٹون میں ہوتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر وہ جانور جو عام نیچر میں وائلڈ ہوتے ہیں، وائلڈ نیچر کے جنگلی جانور جو ہوتے ہیں، جب یہ ان میں خدا نخواستہ اگر ریبیز ہو جائے تو وہ ان کے اندر یہ ڈمپ فارم دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر کوئی جنگلی جانور انسانوں کے قریب آنے پہ ریسپونڈ نہیں کر رہا، رد عمل ظاہر نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریبڈ ہو۔ اور جو فیوریس فارم ہے، یہ عام نارمل بیہیویئر سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس میں جانوروں میں یا انسانوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے، جس کو یہ فیوریس فارم ہو جائے، ایکسیسو سیلیویشن، بہت زیادہ منہ سے سلائیوا بھی نظر آتا ہے۔ انسانوں کے کیس میں البتہ یہ سلائیوا اتنا فروتھی نہیں ہوتا، جھگی والا نہیں ہوتا، لیکن جانوروں میں ہو سکتا ہے۔ شیپ اور گوٹ میں یہ ایکسیسو سیلیویشن ہوتی ہے، ڈرولنگ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ نروز ڈیمیج ہوتی ہے، برین ڈیمیج ہوتا ہے، اور سویلنگ آف برین ہو جاتی ہے، تو جانور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر، فیوریس ہو کر دوسرے لوگوں پر بھی بار بار حملہ کر سکتا ہے، اور اس کا ایک ایکشن بار بار ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی سائنز اور سمٹمز ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ اس لیے بتانا بہتر سمجھتے ہیں کہ شیپ اور گوٹ خاص طور پر ہمارے لوگ بہت زیادہ پالتے ہیں، اور بڑے جانور گائے بھینس بھی پالتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر علامات نظر آئیں، اور وہ جانور بعض اوقات سویلو بھی نہیں کر سکتا، فوڈ نگل نہیں سکتا، پانی پی نہیں سکتا، اس کی پیرالسس ہو جاتی ہے نیک مسلز کی اور مینڈیبولر مسلز کی، اور پانی سے دور بھاگتا ہے اکثر اوقات جانور۔ تو اس طرح کی اگر علامات نظر آئیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ریبڈ اینیمل ہے، اور اس سے پھر ڈیل کرتے ہوئے، ہینڈل کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر اس کا کنٹرول یہی ہے کہ ویکسینیشن ہو جائے،
شیپ گوٹ میں ویکسینیشن جو وہی ہوتی ہے جو شیپ کے خلاف تیار ہوتی ہے، کیٹل کے خلاف جو ویکسین اینٹی ریبیز ویکسین ریبیسن کے نام سے بھی آ رہی ہے اور مختلف ناموں سے آ رہی ہے، وہ ہو سکتی ہے یہ 1 سے 3 سال تک کے دورانیے میں یہ ویکسین پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جانوروں کی دوبارہ سے یہ ویکسین ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم کنٹرول یہی ہے کہ ریبڈ اینیملز جو ہیں ان سے جو صحت مند جانوروں کا ایکسپوئر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم زونوٹک امپورٹنس کی یہ بیماری ہے دوستو، تو انسانوں کو بہت احتیاط کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے کچھ لوگ ڈاگز اور کیٹس بھی پیٹس کے طور پر پالتے ہیں، شیپ گوٹ کو بھی بہت زیادہ کلوز رکھتے ہیں اپنے، اور ایون کہ میں نے دیکھا ہے ڈاگ کیٹ تو ان کے سینے پر لوٹ رہے ہوتے ہیں اور بستر پہ بھی سلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مطلب کہ رات بھی وہ سو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ایک تو ان اپنے پیٹس کی ویکسینیشن کروائیں، اور پھر اپنی بھی پروٹیکٹیو ویکسین جو ہوتی ہے پریونٹیو میئر کے طور پر ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے وہ بھی کروا لینی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔